سوال یہ پوچھا گیا کہ ہماری مسجد میں رمضان المبارک میں عشاء کی جماعت ایک تو 8 ساڑھے 8 بجے ہوتی ہے اور دوسری 10 ساڑھے 10 بجے ہوتی ہے۔ تو مسجد میں ہی یہ دونوں جماعتیں ہوتی ہیں اور پہلے عشاء پڑھی جاتی ہے اور پھر تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو مسجد میں 2 جماعتیں کرنا، جبکہ عشاء بھی پڑھی جا رہی ہے اور تراویح بھی، دونوں کی 2 جماعتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ علماء نے اس کو منع لکھا ہے کہ عشاء یعنی کسی فرض نماز کی تکرار، یعنی 2 بار اس کو مسجد شرعی میں پڑھا جائے، تو اس کو علماء نے منع لکھا ہے۔ یعنی ایک مسجد میں تراویح کی 2 جماعتیں تو اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، امام کی آواز وغیرہ نہ ٹکرائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ امداد الفتاویٰ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں 2 جگہ تراویح پڑھنا بشرطے کہ ازراہ نفسانیت نہ ہو اور ایک کا دوسرے سے حرج نہ ہو جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب پڑھیں۔ اور فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی محمودیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ تراویح 2 جگہ بھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ آوازوں میں ٹکراؤ نہ ہو، مگر اچھا یہی ہے کہ امام کے یعنی ایک امام کے پیچھے سب پڑھیں۔ لیکن یہ حکم جو ہے تراویح کا ہے، فرض نمازوں کی تکرار یعنی انہیں ڈبل پڑھنا، 2 بار جماعت کرنا یا ایک سے زیادہ مرتبہ جماعت کرنا، یہ شرعی مسجد میں منع لکھا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کفایت المفتی میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں 5 وقتہ جماعت اہتمام و انتظام سے ہوتی ہو، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت ثانیہ یعنی دوسری جماعت مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جماعت دراصل پہلی جماعت ہے اور مسجد میں ایک وقت کی فرض نماز کی ایک ہی جماعت مطلوب ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور خلفائے اربع و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں مساجد میں صرف ایک ہی مرتبہ جماعت کا معمول تھا۔ پہلی جماعت کے بعد پھر جماعت کرنے کا طریقہ اور رواج نہیں تھا۔ دوسری جماعت کی اجازت دینے سے پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت اولیٰ کی تقلیل لازمی ہوتی ہے، اس لیے جماعت ثانیہ کو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ فرمایا اور اجازت نہ دی، اور جن ائمہ نے اجازت دی انہوں نے بھی اتفاقی طور پر جماعت اولیٰ سے رہ جانے والوں کو اس طور سے اجازت دی کہ وہ اذان و اقامت کا اعادہ نہ کریں اور پہلی جماعت کی جگہ بھی چھوڑ دیں، یعنی جس جگہ پہلی جماعت ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پڑھیں تو خیر پڑھ لیں، لیکن روزانہ دوسری جماعت مقرر کر لینا اور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور اس کے لیے تداعی یعنی لوگوں کو بلانا اور ترغیب دینا یا اعلان وغیرہ کرنا، یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، نہ اس کے لیے کوئی فقہی عبارت دلیل بن سکتی ہے، یہ تو قطعاً ممنوع اور مکروہ ہے، اور مکروہ بھی کیسا کہ مکروہ تحریمی۔